السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست حکیم منیب شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے تمام دوست اب آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کافی دن کے بعد اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے مصروف ہو گیا تھا، ٹائم نہیں ملا ویڈیو وغیرہ بناؤں۔ تو اگر ٹائم بھی ملا تو پھر کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ جو ہے نا میں ویڈیو وغیرہ بنا کر آپ دوستوں کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا۔ اچھا، آج میں ایک ویڈیو دے رہا ہوں، آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بڑی بہترین چیز ہوگی، اگر میں کہوں تو میری تمام جتنی بھی میں ویڈیو دے چکا ہوں ان پر یہ بھاری ہوگی۔ اس کے اندر چیزیں ایسی ہیں، اب اس میں 3 سے 4 قسم کی جو ہے نا آپ چیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن میں پہلے جو ہے نا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، میں نے ان کی پہلے پہچان کر دیتا ہوں یہ ہیں کہ چیز، اس کے بعد چلتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ ہے زراعتی مدبر، جسے کچلا مارا ہوا بھی کہتے ہیں۔ بازار کے اندر یہ 30 روپے 40 روپے تولہ کے حساب سے بھی مل جاتا ہے، لیکن پھر وہ بازار والے کا رزلٹ بھی بازار والا ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے صحیح معنوں میں دوائی استعمال کرنی ہے تو وہ اگر خود طبیب ہے، حکیم ہے، تو وہ کچلا خود مارے۔ اگر خود نہیں نہ بنا سکتا، کوئی بندہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا، تو وہ کسی مستند حکیم سے بنا ہوا لے، حکیم خود بنا کر دے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑے بہترین اس کا رزلٹ ملے گا۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک ہوتا ہے سم الفار کا کشتہ، یہ ہے جوہر سم الفار۔ سم الفار کو عام زبان میں سنکھیا بھی کہتے ہیں، یہ سم الفار کا جوہر ہے۔ کشتہ بھی بالکل سفید رنگ کے اندر بھی آتا ہے اور بھی مختلف کلر کے اندر آتا ہے، لیکن یہ ہے جوہر سم الفار۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس کے فوائد کی طرف۔ آج کل سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، جن لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے ان کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پٹھوں کا کھچاؤ، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، کمر کے اندر درد رہتی ہے، گھٹنوں میں درد رہتی ہے، جسم بھارا بھارا رہتا ہے، بالکل کام کرنے کو دل نہیں کرتا، سارا دن سستی غالب رہتی ہے، دل کرتا بس کھانا کھا لے اور سوتے رہیں اور کوئی کام نہ ہو۔ اس کے علاوہ ان حضرات جن کی عمر 40 سال سے تو اوپر ہے، شوگر کی وجہ سے وہ بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ شوگر تو آج کل بالکل پیدائشی بچوں کی بھی ہو رہی ہے، تو اللہ پاک، پہلے میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس موذی مرض سے جو ہے نا ہر مسلمان کو بچائے۔ شوگر کی وجہ سے قوت باء کی کمزوری یا اپنی غلط کاریوں کے سبب اپنی قوت باء ختم کر چکے ہیں، مردانہ قوت بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے، حکیموں کی دکانوں پر چکر لگاتے ہیں لیکن کام نہیں بنتا۔ ایک بات یہاں کہہ دوں، اکثر لوگ جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اتنا کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ جڑی بوٹیاں کام نہیں کرتی، جڑی بوٹیاں بھی کام کرتی ہیں، لیکن آج کل کی جو خوراکیں ہیں ہماری، ان کے اندر جو کثرت سے ہم کیمیکل استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اکیلی جڑی بوٹیوں سے بھی کام نہیں چلتا، ان کو ساتھ میں کشتہ بھی استعمال کرانا پڑتا ہے۔ بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کشتہ زہر ہوتا ہے، یا ہر کی اپنے رائے ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بحث کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ تو اس کا جو بہترین فائدہ ہوگا، یہ شدید محرک ہے، یہ جو نسخہ بنے گا شدید محرک ہے۔ اگر کوئی اہل علم میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے امید ہے الحمدللہ میرے جتنے بھی فالوور ہیں سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، حکمت کو جانتے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ نسخہ کسی بھی حکیم کا دیکھ کر اس کو مولد، مغلظ اور محرک ممسح کرنا، یہ ہوتا ہے طبیب کا کام، عام بندہ نہیں اس کو سمجھ سکتا۔ اب یہ جو چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، اسے حکیم حکمہ حضرات نے دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ شدید محرک چیز ہے۔ میرے ایک اپنے عزیز ہیں، ان کا تقریباً کوئی 55 سال عمر ہے۔ میں گاؤں گیا ہوا تھا تو ان کے ساتھ ایسے باتوں باتوں میں میری گپ لگی، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ حکیم صاحب، میرے جو دونوں کندھے ہیں نا یہ بالکل کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، یہ جو دونوں جوائنٹس ہیں نا میرے کندھوں کے، تو اس میں بہت زیادہ شدید پین رہتی ہے، درد کے علاوہ اتنا کھنچاؤ رہتا ہے کہ میں اپنے بازو موو بھی نہیں کر سکتا آگے اور پیچھے، نہ دائیں بائیں میں اپنے بازو کو حرکت بھی نہیں دے سکتا۔ میری بازو اس طرح اکڑ گئی ہیں جیسے سن ہو گئی ہیں، بالکل اکڑ گئی ہیں۔ میں اگر ان کو دائیں بائیں جو ہے نا حرکت دیتا ہوں تو وہ اس میں شدید کھنچاؤ پیدا شروع ہو جاتا ہے، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔
میں نے بڑے بڑے MBBS ڈاکٹروں سے جو ہے نا دوائیاں لی ہیں، وہ دوائیاں کھا کے الٹا مجھے یہ نقصان ہوا ہے کہ جو میرا پیشاب کی رنگت ہے وہ بھی زرد ہو چکی ہے۔ پیشاب کرتے دوران جو ہے نا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، میرا معدہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، کوئی مہربانی کرو آپ جو ہے نا اس کا علاج کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ نو ٹینشن، دوائی دیں گے، اللہ پاک کرم کرے گا۔ میں نے یہ کچلا بنایا تھا، اس کی ویڈیو نہیں دے سکا کچھ مجبوری کے بنا پر۔ تو یہ کچلے کی تقریباً کوئی 10 سے 12 خوراکیں میں نے ان کو جب استعمال کرائی ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ یار بڑا بہترین اس کا رزلٹ مل رہا ہے، کیونکہ کچلا جو ہے نا یہ اعصابی کمزوری، پٹھوں کی جو کھنچاؤ ہے نا، اکڑاؤ، اس میں یہ بڑا بہترین کام کرتا ہے۔ اس کا جو ہے نا بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ میرے جو دردیں تھیں وہ تو ختم نہیں ہوئیں، لیکن جو اکڑاؤ تھا نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب مجھے جو ہے نا آپ پٹھوں کی دوائی، دردوں کی جو ہے نا دوائی دیں۔ تو لیکن شکر ہے الحمدللہ 1 سے 1.5 مہینہ علاج کیا ہے، ورنہ ان کو تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر، لاہور تک انہوں نے ڈاکٹروں سے علاج کرایا ہے۔ تو لیکن کہتے ہیں کہ کچھ بھی فرق جو ہے نا رتی برابر بھی نہیں پڑا، الٹا کہتے ہیں میں نے بہت پیسہ برباد کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آرگینک اوریجنل چیز ہے وہ انسان کو بہت کم ٹائم میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ لوگوں کا اس چیز کے اوپر، ایک تو جو آج کل کے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو اصل اس چیز کا علم دیا نہیں گیا، ان کو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے وہ بازاروں کے اندر یا دیواروں پہ لگے ہوئے اشتہار یا ٹی وی پر آتے ہوئے حکماں کے اشتہار انہوں نے دیکھے ہیں، تو وہ لوگوں کے منہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ بے بنیاد باتیں سنی ہیں، تو اس لیے ان کے نظریات حکیموں کے خلاف جو ہے نا بہت وہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں اس بات کو، اور بھی حکیم حضرات جن کے ساتھ ایسے بہت سارے وقوع پیش ہوئے ہوں گے کہ ایسے ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو حکمت کو مانتے تک نہیں تھے، لیکن علاج کیا ہے، آج وہی شرمندہ ہو کر سامنے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو ہے نا ڈاکٹروں سے علاج کرایا، جب نہیں نا ان کا کوئی بنا حساب کتاب، پھر جب وہ حکماں کے پاس پہنچے ہیں، میرے پاس بہت سارے ایسے مریض ہیں کہتے ہیں کہ ہم حکیموں کو مانتے نہیں ہیں، آپ حکیم فلاں ہیں فلاں، چپ کر کے ہم بھی سن لیتے ہیں۔ جب بعد میں وہ اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں حکیم صاحب ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اچھا چلتے ہیں جی، یہ تو خیر ایک علیحدہ ایک موضوع تھا، میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ اس میں یہ جو ایک تو ہے اجراک مدبر، دوسرا ہے جوہر سمل فار، سنکھے کا جو ہے نا جوہر بنانا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ میں تو اسے لے کر جا رہا ہوں محرک اور ممسا کے اندر۔ اگر کوئی بندہ اسے مغلظ کے اندر بھی لے کر چلا جائے، ایک تیر سے کئی شکار کھیل سکتا ہے۔ یہ ہوتی ہے حکیم کی اپنی قابلیت کے اوپر کہ وہ ایک نسخے سے کتنے نسخے جو ہے نا وہ اس کو اس طرح سجیسٹ کرے کہ وہ ہر چیز پہ کام کرے۔ میں تو اس کے بنا رہا ہوں کیپسول، جس کے اندر میں نے دار چینی، لونگ، جائفل، جوتری، اکڑ کڑا، ان کا جو ہے نا صفوف استعمال کرنا ہے۔ پان کی جاڑ ہو گئی، اسگند نگوری ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی محرک جو ہے نا جڑی بوٹیاں ہیں اچھی ان کا تمام کا پاؤڈر کر کے اس کے اندر یہ اجراک مدبر، یہ جو کچلا پڑا ہوا ہمارے پاس، ان کی مقدار بھی بتا دیتا ہوں۔ تمام جڑی بوٹیاں کا وزن آپ نے لینا ہے 20-20 گرام، اس میں آپ نے اجراک مدبر ڈالنی ہے 10 گرام۔ کچلا جو مارا ہوا یہ ہم نے ڈالنا 10 گرام، اور اس کے اندر جو جوہر سمل فار ہے یہ ہم نے ڈالنا 5 گرام۔ اس کے کیپسول بنا لیں، تقریباً 150 سے 200 کیپسول بنا لیں۔ جس مریض کو اعصابی کمزوری ہے، شوگر کی وجہ سے بالکل نیل ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری قوت باہ بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے، 0 ہو چکی ہے، مجھے انتشار نام کی چیز ہی نہیں ہے، اسے 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام کو، صبح ناشتے کے گھنٹے بعد آپ نے دودھ کے ساتھ دے دینی ہے، اور شام کو بھی جو ہے نا رات کا کھانا کھانے کے گھنٹے بعد 1 کیپسول دودھ کے ساتھ دے دیں۔ انشاءاللہ جب وہ 15 سے 20 خوراکیں کھائے گا، پہلے تو اسے جو ہے نا یہ 3 سے 4 خوراک اپنا رزلٹ دے گی۔ جس کا بہت زیادہ معاملات ڈاؤن ہو چکے ہیں نا، جو کہتا ہے کہ مجھے 5 سال 6 سال ہو گئے ہیں کہ بالکل ہی مجھے پہ ویگرہ بھی کام نہیں کرتی، اس بندے کے اوپر یہ نسخہ کام کرے گا۔
میں نے بہت سارے ایسے مریضوں کو دوائیاں دی ہیں جو کہتے ہیں کہ ویگرا بھی ہمارے اوپر جو ہے نا اثر نہیں کرتی، ان کو الحمدللہ قدرتی چیزیں دی ہیں یہ بنی ہوئی، تو بڑا بہترین ان کا رزلٹ ملا، آج جو ہے نا وہ بڑے خوش ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جن کی ابھی عمر زیادہ نہیں ہے، شوگر پیشنٹ بھی نہیں ہے اور ان کو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے غلط کاریوں کی وجہ سے خود کو تباہ کر چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مادہ بھی پیدا ہو، تو اس کے اندر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ موصلی سفید، موصلی سیاہ، سمندر سکھ، تال مکھانا، تخم ریحان، اس طرح کی جو جڑی بوٹیاں ہیں جو مغلظ بھی ہیں مولد بھی ہیں، اور اگر کسی کی جیب اجازت دیتی ہے تو وہ 5 گرام اس کے اندر کشتہ چاندی استعمال کرے، کشتہ چاندی بھی اچھا بنا ہوا ہو، تو وہ اس کے اندر ملا کر جتنے بھی میں نے یہ محرک اور مغلظ جڑی بوٹیوں کے نام لیے ہیں یہ تمام، اور اس کے ساتھ ان کی مقدار وہی رکھنی ہے۔ اگر کسی کی جیب اجازت دیتی ہے، کوئی خرچہ کرنا چاہتا ہے تو وہ 5 گرام اس کے اندر کشتہ چاندی استعمال کریں۔ کیا کرنا ہے، تمام چیزوں کا پاؤڈر کر کے بعد میں آپ نے یہ جور اسمل فار ازراکی مدبر اس کے اندر ملا کر شہد آپ نے ڈال کر اس کی مجون بنا لینی ہے۔ مجون بنانے کے بعد صبح و شام 1 چمچ نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ یہ مادہ منی بھی بنائے گی۔ سپرم کی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری سپرم کاؤنٹنگ صحیح نہیں ہے، سپرم جو ہے نا وہ ڈیڈ آ رہے ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں، تو وہ استعمال کریں انشاءاللہ، جو ہے نا 1 مہینے استعمال کے بعد اپنا دوبارہ رپورٹ کروائیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا وہ خوش ہوں گے اور بہت زیادہ دعائیں دیں گے۔ تو یہ نسخہ جو ہے نا مجھے امید ہے کہ میرے دیے گئے بہت سارے نسخوں کے اوپر یہ بھاری ہوگا، اس کا بہت زیادہ جو ہے نا رزلٹ ہے، میں ایسا نہیں اس کی تعریفیں کر رہا، تو یہ تو جو بندہ بنائے گا استعمال کرے گا تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اپنا فیڈ بیک دے گا۔ اچھا ایک چیز میں بتا دوں اہل فن، اہل طبیب، حکامہ حضرات کے لیے کہ اگر مریض کو ذکاوت حس ہے تو پھر آپ اسے استعمال نہ کرائیں، اگر ذکاوت حس ہوگی پھر اسے استعمال کرانے کا فائدہ نہیں ہے، الٹا اس کا فائدہ ہونے کے بجائے اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ اس نے جا کر حس کو تیز کرنا، جب مادہ منی نہیں ہوگا اندر، پھر اب اگر آپ محرک، ہاں البتہ جس بندے کے اندر مادہ منی نہیں ہے نا، آپ اسے اس طرح کریں کہ پہلے اس کی ذکاوت ٹھیک کر دیں، ذکاوت جب اس کی ٹھیک ہو جائے گی پھر آپ اسے جو مجون بنا کر دیں گے وہ مادہ بھی بنائے گی، ساتھ میں تحریک بھی پیدا کرے گی۔ اچھا دوسری بات، اکثر لوگ ممسا کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اکثر کیا میں کہوں تو 99% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ زیادہ ہو، تو وہ اس طرح کریں کہ محرکات جتنی میں نے جڑی بوٹیاں بتائی ہیں ان تمام کا پاؤڈر، یہ دونوں چیزیں برابر وزن، اس میں 10 گرام افیون خالص جسے کالی مئی بھی کہتے ہیں، تریاک خالص بھی کہتے ہیں، وہ خالص لے کر اس کا پاؤڈر کر کے اس کے اندر مکس کر کے کیپسول بھر لیں، 30 کیپسول اسے دے دیں، اس کے قدرتی طور پر اگر ذکاوت اس نہیں ہے بندے کی ٹائمنگ فٹ ہو جائے گی، اگر وہ وقتی ٹائمنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو 1 کیپسول دے دیں، انشاءاللہ جس بندے کی اگر 2 سے 3 منٹ پہلے ٹائمنگ ہے وہ بندہ 15 سے 20 منٹ لگائے گا، جس کی پہلے 0 ہے وہ 5 سے 7 منٹ لازمی لگائے گا، اور دوسرا اس کا جو شارٹ چلے گا وہ لمبا ہوگا، یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ تو امید ہے جی تمام دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جن کے گلے شکوے تھے وہ بھی دور ہو گئے ہوں گے، کیونکہ کافی دنوں کے بعد ویڈیو دی ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا دوست حکیم منیب شاہد، اگر کسی کو چاہیے ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، میرے ساتھ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔